الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کو امت کے لیے بہترین نمونہ قرار دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک پیدائش سے لے کے وفات تک مکمل زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ کا بچپن، آپ کی جوانی،
آپ کا بڑھاپا نبوت سے پہلے کی زندگی یا نبوت کے بعد کی زندگی، پھر نبوت میں ہجرت سے پہلے کی زندگی یا ہجرت کے بعد کی زندگی، وہ خلوت کی زندگی ہو یا وہ جلوت کی زندگی ہو، آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، الغرض کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر کوئی شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلے، تبھی وہ انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو ہمارے لیے نمونہ بنایا، آئیڈیل بنایا۔ آج کے دور میں لوگ مختلف فنکاروں، گلوکاروں، طوائفوں اور دیگر ناچ گانے کرنے والوں کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بناتے ہیں۔ کوئی کسی کھیل کے کھلاڑی کو اپنا نمونہ بنا رہا ہے، اپنی شکل و صورت اسی کے مطابق، اپنی چال ڈھال اسی کے مطابق، اپنا لباس اسی کے مطابق بنا رہا ہے۔ کوئی عورت ہے تو وہ کسی فاحشہ اور طوائفہ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کوئی مرد ہے تو وہ کسی نہ کسی ایکٹر، کسی نہ کسی کھلاڑی، کسی نہ کسی سیاستدان کو اپنا آئیڈیل بنائے ہوئے ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم سب کو جو آئیڈیل چاہیے تھا مردوں کو، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو عورتوں کے لیے آئیڈیل ہونی چاہیے تھیں وہ امہات المؤمنین اور بنات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضور کی بیویاں اور حضور کی بیٹیاں وہ امت کے لیے بہترین آئیڈیل اور بہترین نمونہ تھیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہم لوگ جیسے جیسے اسلام سے دور ہوتے گئے، ہم نے اسلام کو اپنے گھروں سے نکالا، قرآن و سنت کو ہم نے پس پشت ڈالا، تو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونے پھر اسلام کے ہیروز یا اسلام کے ماننے والے نہیں رہے۔ آج آپ کسی بھی بچے سے پوچھیں آپ کیا بننا چاہتے ہیں، وہ کسی نہ کسی ایکٹر کا نام لے گا کہ میں فلاں کی طرح بننا چاہتا ہوں۔ کسی بچی سے آپ پوچھیں کہ آپ کیا بننا چاہتی ہیں، وہ کسی نہ کسی عورت کا نام لے گی، میں فلاں عورت کی طرح بننا چاہتی ہوں۔ شاذ و نادر ہی آپ کو ایسا ملے گا کہ کوئی بچہ کہے کہ میں فلاں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بننا چاہتا ہوں، یا کوئی بچی کہے کہ میں فلاں صحابیہ کی طرح بننا چاہتی ہوں، ورنہ 1000 میں سے 999 بچے یا بچیاں آپ کو دنیاوی کسی نہ کسی آدمی، کسی نہ کسی عورت کی طرح بننا پسند کرتے، یہ ملیں گے آپ کو۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو دین سے دور کیا، ہم نے انہیں موبائل دیا، ہم نے انہیں ٹی وی دی، ہم نے انہیں نیٹ دیا، ہم نے انہیں دنیا کے کھلونے مال و متاع دیا، اور اسی میں ہم نے انہیں مگن کر دیا۔ ہم نے دراصل اپنی اولاد کو سیرت پڑھائی ہی نہیں ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھائی، نہ ازواج مطہرات کی سیرت پڑھائی، نہ صحابہ اور صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہم نے سیرت پڑھائی۔ تو ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم جو بیجیں اور گندم کے کٹنے کی امید رکھیں؟ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم جو کی فصل بیجیں اور اس میں سے گندم کی فصل کو کاشت کرنے کی تمنا رکھیں۔ جو ہم نے اپنے بچوں کو گٹی دی ہوگی، جس طرح ہم نے ان کی تعلیم و تربیت کی ہوگی، اسی طرح کا معاملہ اور حالات ہمارے سامنے آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن دیکھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بھی
اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کو ہر قسم کی کمی کوتاہی سے محفوظ رکھا، ہر قسم کی کمی کوتاہی سے۔ حالانکہ عموماً بچے بچپن میں گلی محلوں میں گالم گلوچ سنتے ہیں اور ان چیزوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور پھر وہی باتیں ان کی زبان سے ہمیں سننے کو ملتی ہیں۔ کوئی شعر و شاعری میں چلے جاتے ہیں، کوئی گانوں میں چلے جاتے ہیں، کوئی گالم گلوچ میں چلے جاتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ان تمام چیزوں سے پاک ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر بچے بچپن میں آپ کو اپنے ساتھ کھیلنے کے لیے لے جاتے، اپنے ساتھ کھیلنے کے لیے لے جاتے، اور جس طرح کنویں ہوتے ہیں یا تالاب ہوتے ہیں پانی کے، اس میں نہانے کے لیے بچے اپنے کپڑے اتار دیتے ہیں۔ آج بھی آپ گاؤں دیہات میں جائیں تو یہی بچے کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں بھی کبھی اپنا سطر ننگا نہیں کیا، بچپن میں بھی کبھی آپ کا سطر ننگا نہیں ہوا۔ بچپن میں بچے کھیل کود کے میدانوں میں چلے جاتے تھے، کھیل کود دیکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بچپن میں کھیل کود دیکھنے کے لیے بھی نہیں گئے۔ اس وقت میلے ہوا کرتے تھے، لوگ اپنے بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور وہاں پھر ڈھول باجے اور طرح طرح کے کرتب دکھائے جاتے تھے۔ میلے کا ایک سماں ہوتا تھا، جشن کا ایک سماں ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ہم عمر بچے لے جانے کی کوشش کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک میں اللہ رب العالمین نے بچپن میں ہی ان چیزوں سے نفرت ڈال دی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے ہم منصب ہم عمر بچے مجھے لے جانے کی کوشش کرتے تھے، وہ مجھے لے جا نہیں سکتے تھے۔ میں بیٹھ جاتا تھا اور وہ مجھے اٹھانے کی کوشش کرتے تھے کہ ہم اٹھا کے 5 7 10 بچے ہیں، ہم انہیں اٹھا کے وہاں لے جائیں گے، یہ اکیلا بچہ کیا کر لے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن اتنا بھاری ہو جاتا تھا کہ وہ بچے آپ کو اٹھا ہی نہیں سکتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کبھی بھی ایسی مجلس میں، ایسی محفل میں حضور کو جانے ہی نہیں دیتے تھے۔ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسی محفل کا حصہ نہیں بنے جس میں فحش گوئی ہو، جس میں لغو باتیں ہوں، جس میں فضول باتیں ہوں، جس میں فضول چیزیں ہوں۔ کبھی بھی اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں نہیں جانے دیا۔ جوانی کے عالم میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت سیکھی، تجارت کی، لیکن کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ نہیں کیا۔ بچپن سے لے کے جوانی تک کی عمر میں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے گالی نہیں نکلی، کبھی آپ کی زبان مبارک سے جھوٹ نہیں نکلا۔ جب بھی آپ نے کوئی بات کہی، سچی بات کہی، جس کسی سے وعدہ کیا اس کو پورا کیا، بچپن سے لے کے جوانی تک کی عمر۔ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے بچپن سے ہی آپ کو ایسی فیوز و برکات سے نوازا کہ سیدہ حلیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیہ ہیں، جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا۔ وہ آپ کو لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئی تو وہ سواری جو سب سے زیادہ کمزور تھی، جو سب سے پیچھے رہ گئی تھی، اور بنو سعد کی عورتیں آگے نکل گئی تھیں بچوں کو لینے کے لیے، جب واپسی پہ جانے کے لیے نکلی تو وہ ساری پیچھے رہ گئی، سیدہ حلیمہ کی سواری آگے نکل گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے گود میں اٹھایا ہوا تھا اور حضور اس سواری پر سوار تھے۔ جس پر میرے حضور سوار ہوں وہ کتنی خوش نصیب سواری ہوگی، جس گود میں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں وہ ماں کتنی خوش نصیب ہوگی، جس گھر میں میرے رسول نے پرورش پائی ہو وہ گھر کتنا برکتوں والا گھر ہوگا۔ بڑی برکتیں، بڑی رحمتیں ان لوگوں پر نازل ہوئیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ برکتوں سے
اور اللہ کی رحمتوں سے بھرا ہوا. جوانی کا یہ عالم ہے کہ یمن کی طرف قافلہ لے کر گئے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب سنا کہ محمد بن عبداللہ مکے کا ایک نوجوان ہے جو جس قافلہ تجارت میں جاتا ہے اللہ اس کو برکتوں سے نوازتا ہے، انہوں نے آپ کا نام سنا، آپ کو آفر کی کہ آپ میرا مال تجارت لے کر جائیں اور میں جو دوسرے تاجروں کو معاوضہ دیتی ہوں اس سے دگنا دوں گی، اس سے دگنا معاوضہ دوں گی، اور ساتھ میں آپ کی خدمت کے لیے لوگ بڑا مغالطہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نظر رکھنے کے لیے کہ کہیں یہ ہیری پھیری نہ کرے، معاذ اللہ استغفر اللہ. نہیں، حضور کی خدمت کے لیے آپ نے غلام کو ساتھ بھیجا کہ حضور کے ساتھ جاؤ، محمد بن عبداللہ کے ساتھ جاؤ اور ان کے ہر معاملے میں معاونت کرنا. اور جس طرف یہ قافلہ جاتا شدید گرمی کے اندر بھی حضور کے قافلے کے اوپر اللہ بادلوں کا سایہ کر دیتا. تجارت کا قافلہ لے کر گئے اور ایسے تاجر کہ دنیا نے پہلی مرتبہ ایسا تاجر دیکھا جو اپنے مال کی خامیاں لوگوں کو بیان کر رہے تھے کہ اس مال کے اندر یہ خامی ہے، اس مال میں یہ خوبی ہے. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم اچھے مال کو اوپر ڈال دیتے ہیں، اندر سارا ردی ہوتا ہے، ہلکا مال ہوتا ہے، ناپ تول میں کمی ہوتی ہے، ملاوٹ ہوتی ہے. وہ تاجر کہ جو اپنے مال کی خامیاں بیان کر رہا ہے کہ یہ مال لوگے تو یہ اتنے کا ملے گا کیونکہ اس میں یہ خامیاں ہیں. ظاہری طور پر تاجر کہتے تھے یہ کیسا عجیب تاجر ہے کہ بھلا کوئی اپنے مال کی خامیاں بھی بیان کرتا ہے. اور سب سے زیادہ منافع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا کیونکہ لوگوں نے آپ کی امانت داری کو دیکھا کہ یار عموماً لوگ ہمیں دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، اپنے مال کی خوبیاں بیان کرتے ہیں جبکہ اس کے اندر سینکڑوں نقص ہوتے ہیں. یہ ایسا تاجر ہے جو اپنے مال کی خامی بیان کر کے بتا رہا ہے کہ اس کی اتنی قیمت ہوگی اس خامی کی وجہ سے، اس مال کی اتنی قیمت ہوگی اس کی خوبی کی وجہ سے. تبھی تو آپ دیکھیں نا نبوت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں سے گزرے، رات کو بارش ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منڈی میں سے گزرے، دیکھا کہ گندم پڑی ہوئی ہے، خشک ہے. آپ نے اس کے اندر یوں ہاتھ مبارک ڈالا تو اندر سے گندم گیلی نکلی. آپ نے اس سے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا حضور رات کو بارش ہو گئی تھی تو میں نے سوکھی گندم اوپر ڈال دی اور گیلی اندر چھپا دی. آپ نے فرمایا یہ دھوکہ ہے، اور سنو جو دھوکہ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تم گیلی علیحدہ رکھتے، خشک علیحدہ رکھتے. جس نے گیلی لینی ہوتی گیلی لیتا، جس نے خشک لینی ہوتی وہ خشک لیتا. گیلی کو تم نے اندر ڈال کے خشک کو اوپر کر دیا، وزن بڑھ جائے گا. دھوکہ ہے یہ تاجر، یہ نبی اپنی جوانی کی حالت میں تجارت کے اندر اپنے مال کا نقص لوگوں کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ مال میں یہ کمی ہے. بھلا ایسے انسان پر کیوں نہ دنیا رشک کرے، ایسے انسان پر کیوں نہ دنیا قربان ہو. جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ واپس آیا، آ کر غلام نے ساری خوبیاں بتائیں کہ جہاں جہاں ہم گزرتے تھے دھوپ ہوتی تھی، شدید گرمی ہوتی تھی، ہم پر بادل کا سایہ ہوتا تھا. مال بیچنے گئے تو یہ انداز تھا آپ کی تجارت کا. اور اس سال سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے زیادہ زندگی میں نفع حاصل ہوا تھا. یعنی اتنا نفع پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. اس سال سب سے زیادہ نفع سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مال میں ہوا. اسی بنا پر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی صداقت، آپ کی سچائی اور ایمانداری کو دیکھتے ہوئے خود آپ کو آفر کی کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کتنی ہے؟ 25 برس. کڑی الجوان کہ جہاں سے گزر جائیں لوگ دیکھتے ہی رہ جائیں. اللہ اکبر. من وجہک المنیر
لقد نور القمر، عربی کا شاعر کہتا ہے کہ آپ کا چہرہ ایسا ہے کہ جیسے چاند. چاند کیا ہوگا؟ چاند بھی آپ کے چہرے سے روشنی لیتا ہے. من وجہک المنیر، سورج کی طرح چمکتا ہوا آپ کا چہرہ، اور اتنا چمکتا ہوا کہ لقد نور القمر، جو چاند کو بھی روشنی بخشتا ہے. وہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے سیدہ خدیجہ سے نکاح کیا. میں چند چلتے چلتی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ نے سیدہ خدیجہ میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں عطا فرمائیں، 2 بیٹے عطا فرمائے. 4 بیٹیاں. حضور کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4. جل جائے وہ زبان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا انکار کرتی ہے. میرے پیغمبر کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4. سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہن اجمعین. اور بیٹوں میں سیدنا عبداللہ اور سیدنا طاہر، جسے طیب بھی کہا جاتا ہے، سیدنا قاسم اور سیدنا عبداللہ. ان عبداللہ کو طیب اور طاہر بھی کہا جاتا ہے. اور آپ کی ایک لونڈی تھی سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس میں سے اللہ نے آپ کو بیٹا ابراہیم عطا فرمایا جو 18 مہینے کی عمر میں فوت ہو گئے. بیٹوں نے بچپن میں ہی اللہ رب العالمین کو جان دے دی. اللہ نے بیٹے واپس لے لیے تاکہ کل کو کوئی کھڑا ہو کر یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں اس نبی کا بیٹا ہوں لہٰذا میں بھی نبی ہوں. قرآن میں اللہ نے فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم میں سے کوئی مرد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ محمد ہمارے باپ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، میرے پیغمبر اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی جو بڑھ رہی ہے، کئی ایک ایسے فیصلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور قاضی کے، بطور چیف جسٹس کے منتخب کیا گیا. بڑے بڑے قبائل جو آپس میں کئی چھوٹی چھوٹی باتوں پر کئی مہینوں تک اپنی جنگ جاری رکھتے تھے، کئی خاندان مٹ جاتے تھے، وہ اپنے فیصلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیف جسٹس کی حیثیت سے تسلیم کرتے تھے کہ جو محمد بن عبداللہ فیصلہ کر دیں گے وہی ہم سب کو منظور ہوگا. سب سے مشہور واقعہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 برس کی ہے اور بیت اللہ گر گیا بارشوں کی وجہ سے. کیونکہ آج بھی آپ جائیں تو دیکھیں کہ ہر طرف پہاڑ ہے اور بیت اللہ جو ہے وہ بالکل سینٹر میں ہے. تو اس وقت بھی اسی طرح تھا. اب تو کئی پہاڑوں کو ختم کر کے وہاں عالی شان بلڈنگیں بن چکی ہے. آپ 30-35 سال 40 سال پرانی ویڈیوز اٹھا کر دیکھیں تو بیت اللہ آپ کو پہاڑوں کے اندر گرا ہوا نظر آئے گا. تو جب پانی آتا تھا وہ سارا پانی جمع ہو جاتا تھا، سیلاب کی شکل بن جاتی تھی. تو بیت اللہ گر گیا. اب اس کو تعمیر کرنا ہے. وقت کے جو حاکم تھے، جو قبائل کے سردار تھے، انہوں نے اعلان کیا کہ بیت اللہ کو تعمیر کرنا ہے لیکن رزق حلال میں سے. کس میں سے؟ آج ہماری جو حرام کی کمائی ہوتی ہے وہ ہم کوشش کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ ہو جائے. کیوں؟ سانپ بھی مر جائے گا، لاٹھی بھی بچ جائے گی، ثواب بھی مل جائے گا، حرام کا مال بھی نکل جائے گا. حالانکہ حرام کے مال کو خرچ کرنے میں ایک ٹکے کا بھی ثواب نہیں ہے، الٹا آپ کو گناہ ملے گا اس لیے کہ آپ نے حرام کھلایا لوگوں کو. چاہے جائے کہ آپ اسے اللہ کے گھر میں لگائیں. کافر ہیں، مشرک ہے، بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے ہیں، مگر پھر بھی وہ بیت اللہ کو تعمیر کرنے کے لیے شرائط کیا رکھ رہے ہیں؟ یاد رکھو، اس بیت اللہ کو تعمیر کرنا ہے، سود کا پیسہ نہیں لگانا. حالانکہ سود اس وقت حلال تھا کیونکہ ابھی حضور کی شریعت نہیں آئی تھی. سود اس وقت حلال تھا. فرمایا کہ سود کا پیسہ ان لوگوں نے کہا اس بیت اللہ کے اوپر نہیں لگے گا، چوری کا پیسہ اس پر نہیں لگے گا،
طوائفہ جو اپنا جسم بیچ کر پیسہ حاصل کرے گی اس کا پیسہ اس میں نہیں لگے گا. کتنے ایماندار لوگ ہیں. اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں لیکن اللہ کے گھر کو تعمیر کرنے کے لیے مال کی شرط کیا لگا رہے؟ محنت مزدوری کا پیسہ لے کر آؤ یہاں پر لگاؤ. یہ نقص اگر کسی مال کے اندر ہوا وہ بیت اللہ کی تعمیر میں نہیں لگے گا. اور آج آپ بیت اللہ کو دیکھیں ویڈیوز کے اندر یا تصویر کے اندر تو بیت اللہ ایک کمرے کی شکل ہے, باقی یوں گولائی کے اندر کچھ جگہ بچی ہوئی ہے. یہ بیت اللہ کی بنیاد ہے, اوریجنل بنیاد. لیکن مکہ کے لوگوں کے پاس رزق حلال صرف اتنا جمع ہوا جس میں یہ کمرہ تیار جو آج نظر آتا ہے اتنا ہی تیار ہو سکا, یہ جگہ ساری بچ گئی, رزق حلال ختم ہو گیا. آج بھی اگر کوئی جا کر اس جگہ پہ نماز ادا کرتا ہے جو وہ 4 دیواری ہے جسے حتیم کہا جاتا ہے, حتیم, تو وہ گویا کہ اس نے بیت اللہ کے اندر نماز ادا کی ہے, اس نے بیت اللہ میں ہی نماز ادا کی ہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد صاحب اختیار ہو گئے, پورے مکہ پہ آپ کی سربراہی تھی, تو میں نے عرض کی اللہ کے رسول اب تو آپ بیت اللہ کو مکمل کر دیں. آپ نے فرمایا عائشہ میرا دل بڑا کرتا ہے میں بیت اللہ کو مکمل کر دوں, لیکن مجھے تیری قوم کے فتنے کا ڈر ہے, یہ لوگ کہیں گے محمد نے اپنے باپ دادا کے بنائے ہوئے گھر کو توڑ کر پھر اس کو بنایا. تمہارے باپ دادا کے پاس اتنی ہی دولت تھی جتنا بن سکا, اور فائدہ یہ ہو گیا کہ آنے والی امت کے لوگ اس جگہ پر کھڑے ہو کر نماز ادا کر سکیں گے. آج بھی جو لوگ گئے ہیں انہوں نے اس حتیم کعبہ کے اندر جا کر نوافل ادا کیے. تو یہ بیت اللہ تعمیر ہو رہا ہے. حجر اسود کو اب اس کی جگہ پر نصب کرنا ہے. جھگڑا ہو گیا, 4 بڑے بڑے قبیلے تھے, ہر ایک قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ شرف ہم حاصل کریں کہ اس حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نصب ہم کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہیں, جھگڑے کی ایک کیفیت پیدا ہو گئی. اللہ نے ان کے دلوں میں ایک بات ڈال دی کہ ایسا کرتے ہیں اب رات ہو گئی ہے, کل صبح جو سب سے پہلے بیت اللہ کے اندر آئے گا وہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن اپنے معمول کے مطابق سب سے پہلے آپ بیت اللہ میں تشریف لائے تو لوگوں کے چہروں کے اوپر ایک خوشی کے آثار تھے کہ واہ کیسا انسان آیا کہ جس کی صداقت پر کسی کو شک نہیں ہے, جو کبھی بددیانتی نہیں کرتے, جو کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتے, جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے, کبھی دھوکہ اور فراڈ نہیں کرتے. سب نے کہا ہمیں بطور حاکم کے فیصلہ کرنے کے محمد بن عبداللہ قبول ہیں. آپ نے فرمایا میرا فیصلہ سب کو منظور ہوگا؟ سب نے کہا ہمیں منظور ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی, چادر کے اوپر آپ نے چادر نیچے بچھا کے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھا کے چادر میں رکھا اور فرمایا 4 قبیلے ہیں نا, قبیلوں کے سردار آگے آئیں. 4 قبیلوں کے سردار آگے آئے, فرمایا ایک ایک کونا پکڑو. 4 نے ایک ایک کونا پکڑا, گویا کہ 4 قبیلوں نے حجر اسود کو اٹھایا. جب وہاں لے گئے جہاں نصب کرنا تھا, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اٹھا کے اسے وہاں نصب کیا. کسی کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوئی, کوئی گالم گلوچ نہیں ہوئی, کوئی فساد نہیں ہوا, ورنہ اس حجر اسود کو لے کے ایک ایسی جنگ چھڑتی کہ جس سے نسلیں برباد ہو جاتی. یہ ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی نبوت نہیں ملی, 35 سال کی عمر ہے, لوگ بطور حاکم کے آپ کو تسلیم کرتے ہیں, اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے ہیں, اپنے فیصلے آپ سے کرواتے ہیں. یہی محمد بن عبداللہ ہیں کہ اللہ نے انہیں نبوت عطا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری کے اندر بعد الوحی باب قائم کیا امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے, کیف بعد الوحی, کہ کیسے وحی کا آغاز ہوا. اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں
غار حرا سے نکل رہا تھا کہ مجھے ایک آواز آئی. میں نے ادھر ادھر دیکھا, مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا. پھر میں آگے چلا, پھر آواز آئی, پھر میں نے ادھر ادھر دیکھا, کچھ نظر نہ آیا. پھر ایک آواز آئی, میں نے یوں آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو کوئی ایسی چیز تھی کہ جس کے پروں نے آسمان و زمین کے کناروں کو ڈھانپ رکھا تھا. یہ وہ پہلا موقع ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اس کی اصل شکل میں دیکھا. جبرائیل علیہ السلام اس وقت اپنی اصل شکل میں آسمان پر موجود تھے, اور اس قدر تھے کہ جبرائیل کے 2 پروں نے آسمان و زمین کے کناروں کو ڈھانپ رکھا تھا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جبرائیل نیچے آئے اور انہوں نے مجھے یوں جپھی ڈالی اور فرمایا پڑھیے اقرا. تو میں نے کہا ما انا بقاری, مجھے پڑھنا نہیں آتا, مجھے پڑھنا نہیں آتا. انہوں نے کہا, مجھے دبایا جبرائیل نے, اتنا دبایا کہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ میری جان نکلنے والی ہے. پھر مجھے کہا پڑھیے, میں نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا. انہوں نے پھر مجھے دبایا اور اتنا دبایا کہ میں نے جبرائیل کے سینے کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس کیا علیہ الصلاۃ والسلام. تیسری مرتبہ مجھے جبرائیل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق, اس کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر میری زبان پر پڑھنا جاری ہو گیا. پھر میں نے اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھا. کچھ آیات جبرائیل نے مجھے سکھائیں اور جبرائیل چلے گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کی اس اصل حالت کو دیکھ کر بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے. اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو آپ کا جسم کپ کپا رہا تھا. آپ نے فرمایا زملونی دثرونی زملونی دثرونی, خدیجہ مجھ پر چادر اوڑھو, خدیجہ مجھ پر کمبل اوڑھو, سردی لگ رہی ہے مجھے. سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو دیکھ کر میں نے آپ کو تسلی دی. جب میاں بیوی کا تعلق اس طرح مضبوط ہو, ایک دوسرے پر اعتماد ہو, ایک دوسرے پر بھروسہ ہو, کبھی بیوی اپنے شوہر کو ناکام نہیں دیکھتی. خاتون اول سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا بیان فرمایا, اے محمد آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, اللہ کی قسم ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا, اللہ آپ کو کبھی ناکام نہیں ہونے دے گا. انک لتصل الرحم, آپ تو وہ ہیں جو تعلق داری کو جوڑتے ہیں, آپ تو وہ ہیں جو یتیموں کی پرورش کرتے ہیں, آپ تو وہ ہیں جو بیواؤں کا سہارا بنتے ہیں, آپ تو وہ ہیں جو مجبوروں کا وزن اٹھاتے ہیں, آپ تو وہ ہیں جو لوگوں کے کام آتے ہیں. بھلا ایسے انسان کو اللہ کیسے ضائع ہونے دے گا؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی تسلیاں دیں, اور یہ تسلیاں بیوی اپنے شوہر کو تب دے سکتی ہے جب شوہر کے اندر یہ کوالٹیاں موجود ہوں. آج اگر ہمارے اندر سچائی اور ایمانداری ہو, ہم گھر میں جائیں کوئی پریشانی کے عالم ہو تو ہماری بیوی ہمیں تسلی دے گی. لیکن اگر ہم ہوں ہی دنیا جہان کے جھوٹے اور مکار فراڈی قسم کے لوگ تو وہ کہے گی اچھا ہوتا تو مر جاتا, جان چھوٹ جاتی بدبخت. سیدہ خدیجہ نے کیوں تسلیاں دی رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ کی یہ حالت کچھ بہتر ہوئی, پھر آپ کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد تھے, تایا زاد تھے. بڑی عمر ہو چکی تھی اور عیسائی مذہب قبول کر چکے تھے. ان کے پاس لے گئی اور کہا چچا اپنے بھتیجے کی حالت دیکھیے. ورقہ بن نوفل بوڑھے ہو چکے تھے, اپنی پلکوں کو یوں اٹھا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا.
کیا ہوا؟ آپ نے اپنی حالت بیان کی کہ ایسا ایسا ہوا، میں غار سے نکلا، ایک آواز آئی، میں نے ادھر ادھر دیکھا، کچھ نظر نہ آیا، پھر آواز آئی، تیسری مرتبہ آواز آئی تو میں نے آسمان کی طرف دیکھا، کسی نے آسمان و زمین کو ڈھانپ رکھا تھا۔ ورقہ بن نوفل پہچان گئے، کہا خدیجہ تجھے مبارک ہو، تیرا شوہر آج سے محمد بن عبداللہ نہیں رہے، محمد الرسول اللہ بن چکے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا بھتیجے تجھ پر وہ قدس نازل ہوا جو تجھ سے پہلے رسولوں پر نازل ہوا کرتا ہے، جس نے تجھ سے پہلے رسولوں پر وحی بھیجی، وحی لے کر آیا، وہ قدس تیرے اوپر نازل ہوا، اس نے تجھے وحی دی ہے، کاش میں اس وقت زندہ ہوں جب تیری قوم تجھے اس بیت اللہ سے نکالے گی۔ یہ ورقہ بن نوفل کی پیشین گوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ورقہ بن نوفل سے پوچھا میری قوم کیوں نکالے گی؟ ورقہ بن نوفل نے کہا تجھ سے پہلے جس رسول نے بھی آ کر اللہ کی دعوت دی ہے اس کی قوم نے اس کو نکال دیا ہے۔ تجھ سے پہلے جس کسی رسول نے رسالت کا دعویٰ کیا، نبوت کا دعویٰ کیا، اس کی قوم نے اس کو رہنے نہیں دیا۔ کاش میں اس وقت جوان ہوں، اللہ مجھے جوانی دے، اللہ مجھے طاقت دے، اے محمد میں تیرا ساتھی بنوں، تیری ڈھال بنوں، لوگوں کے مقابلے میں تیرا دفاع کروں۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ ابھی حضور نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، ورقہ بن نوفل پہلے فوت ہو گیا۔ محدثین و مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ نے چاہا تو ورقہ بن نوفل جنت میں جائے گا، اس لیے کہ اس نے حضور کی رسالت کو دیکھ لیا تھا، مان لیا تھا اس بات کو، چونکہ ابھی آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا اور وہ اس نبوت کی رسالت کو، اعلان کو قبول کرنے سے پہلے فوت ہو گیا۔ چنانچہ وہ فطرت پر فوت ہوا، دین حنیف پر فوت ہوا، اللہ نے چاہا وہ جنت میں جائے گا۔ اگلے جمعے انشاءاللہ العزیز اسی موضوع کو ہم لے کر آگے چلیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنی نبوت کا آغاز کیا، آپ کو کیا پریشانیاں آئیں، کس طرح رسالت کا کام دنیا میں پھیلا اور کس طرح لوگ جوک در جوک اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ اگر آپ لوگ اس موضوع کو اطمینان سے سننا چاہتے ہیں تو کوشش کیجئے گا کہ جمعے کی اذان سے پہلے آپ لوگ تشریف لائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے رسول کی سیرت سننے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔